اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک خوشخبری اور سنا رہے کہ ماں کسی نا فیہ ابدا، ہمیشہ رہیں گے. یہ بات یاد رکھے کہ جنت سے کبھی کوئی نکالا نہیں جائے گا. ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا تو اب وہ جنت سے باہر نہیں نکلے گا. اور مسلم شریف کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک شخص ہوگا امت محمدیہ میں سے، وہ گناہگار ہوگا بیچارہ، گناہگاری کی وجہ سے اس کے لیے پروانہ جاری کر دیا جائے گا جہنم کا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب جہنم میں وہ جانے کے بعد پتہ نہیں کتنے عرصے تک چیختا رہے گا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. شاید ابھی میرے ذہن میں نہیں 70 سال یا 70,000 سال یا 50,000 سال کا چیخے گا. پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے جہنم کی آگ سے نکال دیا جائے بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ چل تیری میں بات پوری کروں گا، لیکن اس کے بعد تو کچھ اور نہ طلب کرنا. تو وہ کہے گا کہ ہاں بس اس کے بعد میں کچھ اور طلب نہیں کروں گا، آپ مجھے یہاں سے نکال دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے تھوڑی دیر کے لیے جہنم سے باہر نکالو اس کو. وہ نکال دیا جائے. اب جب نکال دیا جائے گا تو یہ کہے گا کہ یا اللہ ایک اور سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے تو بڑا دھوکے باز ہے، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ کچھ اور نہ مانگنا، اب تو اور مانگتا ہے. تو کہا کہ بس یہ ایک آخری خواہش، آپ مجھے جو جنت والا راستہ ہے نا اس پر صرف فرشتوں کو بولیں کہ اس راستے تلک لے جائے تاکہ مجھ کو جنت کی کچھ نہ کچھ خوشبو آ جائے، کوئی ٹھنڈی ہوا آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا. کہا نہیں اس کے بعد کچھ نہیں. تو پھر فرشتوں کو کہیں گے کہ لے جاؤ. اب جب لے جائیں گے اس کو راستے پر بٹھائیں گے تو وہ پھر کہے گا کہ یا اللہ صرف دور سے اتنے دور سے کہ میں جنت کو دیکھ لوں کہ واقعتاً یہ جنت باہر سے، اس کے بعد پہلے جہنم میں ڈال دینا. اللہ فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے میں نے نہیں کہا تھا کہ تو بڑا دھوکے باز ہے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگے. کہا نہیں کچھ نہیں مانگوں گا. اب اس کو جنت کے پاس سامنے ظاہری منظر تک لے گئے کہ جنت کو باہر سے اس نے دیکھ لیا. اب وہ کہے گا یا اللہ. اللہ فرمائیں گے کیا؟ یا اللہ صرف دروازے تلک، دروازے سے جھانک لو اندر، دیکھ لو جنت کو. اللہ فرمائیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تو بڑا دھوکے باز ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا. کہا کہ نہیں اس کے بعد پھر کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا، جنت کو دیکھ لیا. اب کہے گا کہ یا اللہ. اللہ فرمائیں گے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے جنت میں چلا جاؤں، اس کے بعد جہنم میں چلا جاؤں گا. اللہ فرمائیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا تو بڑا دھوکے باز ہے آدم کی اولاد، تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا. کہا نہیں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اس کو اب جنت کے اندر داخلہ مل گیا، جنت میں چلا گیا. اب جب جنت میں چلا گیا تو فرشتے آئیں گے کہ چل بھائی ٹائم پورا ہو گیا جہنم میں. تو اللہ کو دل ہی دل میں پکارے گا یا اللہ. اللہ فرمائیں گے جی یا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا اور واپس نکلوں گا. کہا کہ وعدہ تو کیا تھا یا اللہ، لیکن آپ کا بھی تو وعدہ ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو دوبارہ نہیں نکالے جاؤ گے. تو اب تو میں داخل ہو گیا، اب مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جنت اور 10 ایسی جنتیں تیری، یہ جنت اور 10 ایسی جنتیں تیری. تو یہاں پر جو اگلا جملہ ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو اللہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، اللہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انفعال اور تاثر سے پاک ہیں، اللہ اثر نہیں لیتے کسی کا. اب اللہ کا مسکرانا، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، جو تذکرہ ہوتا ہے نا جو حدیث میں یا قرآن میں، تو اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ اللہ کے شان کے شایان. ادھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی اس بات سے کہ جب اللہ یہ کہیں گے نا کہ جا ایسی 10 جنتیں تیری، تو اللہ کو وہ جو کہے گا کہ اللہ تو اللہ ہو کر، رب العزت ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو اللہ اس بات پر مسکرا دیں گے، اللہ اس بات پر مسکرا دیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر چاہے تو بڑے سے بڑے مجرم کو بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جب پکڑنے پر آئے تو بڑے سے بڑے نیک آدمی کو پکڑ لے. یہاں پر معاملہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف آ کر ٹکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور رحم اور کرم پر.